आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं and get a chance to win big with Vital. Vital पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल जब ईरान और इज़राइल अमेरिका की जंग शुरू हुई तो सबसे पहला हमला दिन के सुबह जो पहला हमला हुआ उस पर अली ख़amenei जो कि रहबर हैं ईरान के, उनके ऊपर ये हमला किया गया, उनके दफ़्तर के ऊपर हमला किया गया। वो अपने दफ़्तर में के नीचे कहीं बंकर में मौजूद थे और साथ उनके घर के 4-5 जो है रिश्तेदार कह लें या अज़ीज़ कह लें, उनकी 2 बेटियां, एक दामाद भी साथ मौजूद थे। तो कोई 5 लोग उनके ख़ानदान के भी इसी हमले में शहीद हुए। और इस तरह से वो हमला हुआ ईरान के ऊपर कि 200 के करीब एयरक्राफ्ट्स, जंगी जहाज़ लेकर उन्होंने हमला किया। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो मालूमात हासिल हुई वो डोनाल्ड ट्रंप को, जो सदर अमेरिका के, और नेतन्याहू को, जो इस का मास्टरमाइंड है इस सारे हमले का, क्योंकि एक दो मरतबा पहले भी हुआ था जिसमें फिर आपस में इत्तफाक पैदा हो गया था, लेकिन चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, क्योंकि वो अपने ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब को पूरा नहीं कर सक रहे। कभी अमेरिकी सफ़ीर से बयान दिलवा रहे थे, कभी तोहमतें लगा रहे थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। और इस बारे में ओमान के ज़रिए गुफ्तगू भी हो रही थी जिसमें कि ईरान और ओमान और अमेरिका तीनों बैठे हुए थे, जिसके अंदर ईरान ने हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को, ना हमारा कोई इरादा है। लेकिन फिर और डिमांड्स डालनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका इरादा ये था कि किसी न किसी तरीके से ट्रैप किया जाए ईरान को। और उसमें भी उन्होंने कहा जी आप ये भी ख़त्म करें और वो भी ख़त्म करें और अपना मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें और सारे मिसाइल जो हैं उनको तबाह कर दें। मतलब ये है कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे सामने खड़े हो जाएं और हम जो चाहें आपके साथ हम कर सकते हैं। लेकिन वो एक ख़ुददार कौम है। 1989 से पहले वो वज़ीर रहे अली ख़amenei कल्चर के, उसके बाद वो सदर बने, उसके बाद वो 89 में उन्होंने रहबर का ओहदा जो है वो संभाला ख़amenei के बाद। और 89 से लेकर अब तक जो है वो रहबर थे। और ईरान ने जितनी तरक्की की और जितना ये मामलात किए उनके ज़माने में, ये सारा मिसाइल प्रोग्राम और दीगर अपना दफ़ाई प्रोग्राम, इसके बावजूद कि 80 से तकरीबन 89 से ही या उसके थोड़े अरसे बाद से सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर और वो अपना तेल भी बाहर नहीं भेज सकते थे। कुछ थोड़ा बहुत इंडिया को जा रहा था, कुछ चाइना को जा रहा था, लेकिन सारे वेस्ट ने, यूरोप ने सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर। बहरहाल इस वक्त हालात ये पैदा हुए हैं कि जब हमला हुआ ईरान के ऊपर तो इतना शदीद हमला था कि उसमें उनके आर्मी के सरबराह जो थे पासदारान के, उनको भी शहीद कर दिया गया। और उनके जो सदर हैं उनका अभी तक मालूम नहीं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार उनका इतना खूबसूरत है कि फ़ौरी तौर पर जहाँ जहाँ भी खला पैदा हुआ उन्होंने उसको पुर कर दिया, यानी चेन ऑफ कमांड को टूटने नहीं दिया। मतलब एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया। और फिर जो रिटेलिएशन हुई है ईरान की तरफ से, जिसमें कि UAE, बहरीन, कुवैत, कतर और इज़राइल को निशाना बनाया गया, जॉर्डन को निशाना बनाया गया, जिसमें कि बहुत सा शदीद नुकसान हुआ है वहाँ भी। और बहरीन के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और 6th फ्लीट जो उनकी वहाँ पे खड़ी हुई है बहरी, उसके जो वहाँ पर अड्डा था उसके अंदर उन्होंने जो है वो बम मारे और एक किस्म के अजीब व गरीब यानी हालात पैदा हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को मार रहे हैं और जो गैर मुस्लिम है वो बैठकर तमाशा देख रहे हैं या इनको मरता हुआ देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो आपस में ना इत्तफाक़ी की इस हद तक पहुँच गई है कि सिवाय इल्ज़ाम लगाने के हम और कुछ नहीं कर रहे। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था। मेरा ख़्याल है कि अगर अमेरिका और इज़राइल समझते थे, ये मेरा अपना तज्ज़िया है, कि एक शख्स को, अली ख़amenei को रास्ते से, रहबर को हटाने के बाद रास्ता खुल जाएगा और लोग वो जो है वो वहाँ सड़कों पे निकल आएंगे और जश्न मनाएंगे और एक रजीम चेंज हो जाएगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस हादसे के बाद ना सिर्फ ईरान के लोग आपस में मुत्तहिद हो गए, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहले तशी हैं और वो रहबर जिनके थे वो सारे अहले तशी कम्यूनिटी के रहबर थे, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, हर जगह वो मुत्तहिद हुए हैं और एक बदले की आग जो है वो भड़कनी शुरू हो गई है।
ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ابھی جائزہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہوائی جہازوں سے، طیاروں سے مار کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج کر لیں. اگر کوئی، اور رضا شاہ پہلوی جو کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، اور کہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلی دفعہ؟ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں بیٹھ کر وہ نتن یاہو کو بھی ڈائریکشنز دے رہے تھے اور امریکہ کو بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے وہاں بھیجا جائے تاکہ میں وہاں ٹیک اوور کروں. اور پھر یہ جتنا ایران کے اندر پچھلے دنوں میں دیکھنے کو آیا، کرنسی کی ڈی ویلیویشن، کھانے پینے کی مہنگائی، ان کا جو کرنسی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور بندش لگ گئی، اور لوگ بھی پھر سڑکوں پہ نکلنے شروع ہو گئے. اربوں ڈالر وہاں پر خرچہ کیا گیا، اور اس طریقے سے کیا گیا کہ جیسے نریندر مودی جو ہے وہ پہنچے وہاں اسرائیل، ادھر سے افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ہم اس بارڈر پہ اپنے جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ توجہ ہماری ساری ادھر آ جائے، اور ادھر جو اسرائیل نے حملہ کرنا ہے وہ بآسانی کر لیں. یہ نہیں کہ پاکستان نے وہاں جا کر اس حملے کو روکنا تھا، لیکن اگر پاکستان کے پاس ایک فری ہینڈ ہوتا تو پاکستان ایک پازیٹیو کردار اپنا ادا کر سکتا تھا. اب مجھے کچھ چیزیں یاد آئیں کہ جب 2000 کے شروع میں 4 میں شاید یہ تھا یا 5 میں تھا کہ میں حج کر کے واپس آیا تھا، تو اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کا دورہ ایران کا ہوا، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی بحیثیت وزیر مذہبی امور، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا. تو وہاں پر ایک بڑی لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. پہلی ملاقات وہاں رفشنجانی صاحب سے ہوئی تھی، یہ میں پہلے اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں. اور رفشنجانی صاحب سے جب میٹنگ شروع ہوئی، ابھی انٹروڈکشن نہیں ہوئی تھی، تو شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ ہم یہاں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایران کے درمیان تعلقات اچھے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ تعلقات چاہیے پاکستان اور ایران کے درمیان جو جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں تھے. تو اس پہ بڑے حیران ہوئے پورا ڈیلیگیشن، جس کے اندر فارن منسٹر ہمارے خورشید قصوری تھے، بابر غوری صاحب تھے، میں تھا، اور چند ایک اور لوگ تھے. تو پھر شوکت عزیز صاحب نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کا، یہ ان کے فرزند ہیں، اور وہ بڑی گرم جوشی سے ملے. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ علی خامنہئی صاحب کے ساتھ میری جو میٹنگ ہوئی شوکت عزیز صاحب کی، اس میں بھی تھا، بابر غوری صاحب بھی تھے، خورشید قصوری صاحب بھی تھے. وہ اتنا چھوٹے سے کمرے میں میٹنگ ہوئی تھی کہ ان کے اپنے سفیر کو بھی باہر بیٹھنا پڑ گیا. ایک کرسی تھی اور ایک بینچ تھا، اور 2 کرسیاں تھیں جہاں پر شوکت عزیز صاحب بیٹھے ان کے ساتھ، اور ہم لوگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایرانی سفیر جو ہے وہ باہر ویٹ کر رہا تھا. اس کے بعد جب میں میٹنگ ختم ہوئی تو ایران کے سفیر نے جب سب کھڑے ہوئے تو اندر آئے، اور انہوں نے ان کے رہبر کے کان میں بتایا کہ میرے بارے میں میرا ذکر کیا اور مجھے انٹروڈیوس کروایا. اور انہوں نے پھر شوکت عزیز صاحب کو چھوڑ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. اور 83 میں شاید 1983 میں یا اس کے لگ بھگ ان کا ایک پاکستان کا دورہ ہوا تھا، جس میں ان کی ملاقات جنرل ضیاء الحق شہید کی ساتھ ہوئی تھی. تو اس کا ذکر شروع کر دیا انہوں نے. وہ بحیثیت صدر آئے تھے یا بحیثیت کلچر منسٹر آئے تھے، یہ مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر وہ پوری روایت سنائی کہ کس طرح سے انہوں نے ملاقات کی اور کس طرح سے انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی، اور وہ کبھی یہ بھول نہیں سکیں گے. اسی طرح تبریسی صاحب جو تھے مشہد کے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں، ابھی وہ ہائرارکی میں نمبر 3 تھے. جب ان سے بھی ملا تو انہوں نے بھی اپنے پاکستان کا دورے کا ذکر کیا. تو پاکستان نے جو ایران کے ساتھ تعلقات بنائے، وہ ایران عراق لڑائی کے دوران بھی پاکستان نے ایک نیوٹرل کردار ادا کیا، جس میں OIC کے جو ممبر تھے، سکتورے نائجیریا کے میرے خیال میں صدر تھے، یا وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو جنرل ضیاء الحق شہید بھی اس کے ممبر تھے، جنہوں نے ایران اور عراق کی لڑائی روکنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو پورا طرح سے سپورٹ بھی کیا، کیونکہ اس وقت جب لینڈ لاک ہوا تھا تو ایک راستہ تھا پاکستان کے ذریعے جہاں سے سامان جا رہا تھا. تو وہ یادیں پیار سے جس طرح سے مجھے وہ ملے، جس طرح سے انہوں نے اپنے اس دورے کے بارے میں بتایا، وہ میں کبھی بھول نہیں سکوں گا. لیکن آج ایک بڑا افسوس کا دن ہے کہ ہم اپنی مسلم امہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارا، دوست تو نہیں کہہ سکتا میں، کچھ ملکوں کے شاید وہ دوست ہوں گے، جو چاہے وہ کسی ملک کے ساتھ کر لے اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے سوڈان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد ٹونیشیا سے جو شروع ہوا، ایجپٹ کے اندر انہوں نے عرب سپرنگ آ گیا اور حکومتیں ختم کر دی گئیں. لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا، سیریا کے اندر جو کچھ ہوا، لبنان کے اندر جو کچھ ہوا، وہ ہم سب دیکھتے رہے اور خاموش تماشائی بنے رہے. اور کبھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کی باتیں ہوتی رہیں، اور کبھی غازہ پیس بورڈ میں بیٹھنے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن جو اصلی ہمارے مسئلے ہیں اس پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا، نہ OIC نے، نہ مسلم امہ نے،
نہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ ہے آج جو کہ سٹینڈ لے سکے جس طرح اس وقت پاکستان نے روس کے خلاف لیا تھا اس کی جارحیت کو روکنے کے لیے یا پھر ایران اور عراق کی لڑائی کو ختم کروانے کے لیے. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ جو صدام حسین کے ساتھ ہوا, جو غدافی کے ساتھ ہوا, اور یہ آہستہ آہستہ جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹرمپ کے پچھلے دور میں ابراہیم اکارڈ کی بات چل رہی تھی جب پاکستان اور سعودی عربیہ کو بالکل دباؤ میں اس طرح لایا گیا تھا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن پھر وہ حکومت ختم ہو گئی تو یہ معاملات بھی ختم ہو گئے. اور اب یہ پیس بورڈ ہے جس کو لے کر وہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل ہے اس پلان میں سب حصے دار بن رہے ہیں, ایک دوسرے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور سارے جو ہے وہ ایک ایک جو آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑا اہم بات ہے جس کو ابھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ نہ تو رجیم چینج ہوگی اور آخر کار اگر بیٹر سینس نے پرویل کیا تو اس خطے میں ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح ان کو پیچھے پل بیک کرنا پڑے گا, اور یہاں پر جو ہے وہ معاملات پھر آگے جو ہے وہ صحیح صحت میں بڑھنے شروع ہوں گے. بہت شکریہ.